ایک مینٹور ہیں جو کافی زیادہ کسی حافظ صاحب کا نام لیتے ہیں, بڑے اشاروں میں بات کرتے ہیں, کوئی طنزیہ طریقے سے, کوئی فراڈ کہتے ہیں, کبھی اسکیمر کہتے ہیں, لوٹ لیا سارا. وہ کون حافظ صاحب, کیا وہ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ اچھا, وہ پراپر حافظ پتہ نہیں کہتے کہ نہیں, لیکن حج عمرے تراویح نماز اس طرح کا بندہ اور یہ وہ, تو اشاروں میں. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ میں ہوں تو وہ میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ پہلا میرا سوال یہ ہوتا ہے لوگوں سے. اچھا, نام وہ اس لیے نہیں لیتے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جب وہ نام لیں گے تو میں لا سوٹ فائل کروں گا, جب لا سوٹ فائل کروں گا وہ تو منی لانڈرنگ میں پکڑے جائیں گے. میں بھی نام نہیں لینا چاہتا رسپیکٹ کے اندر. میں نے ان سے بہت اچھا تعلق, بہت اچھا رشتہ رہا ہے, 2-3 سال ہم نے اکٹھے بزنس کیا ہے, بہت اچھا بزنس کیا ہے. تو وہ اصل میں جو میرے پہ الزام لگاتے ہیں نا, وہ نام اس لیے نہیں لیتے کہ اگر وہ نام لیں گے تو میں اس کے جواب میں لاؤں گا ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز جس کے میرے پاس پروفس ہیں. تو وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی اس کا نام نہیں لینا, اس کو نام لیے بغیر ہی تنگ کرتے ہیں. تو اچھا, ایک مزے کی چیز میں سب لوگوں کو کہتا ہوں, انہوں نے پچھلے دن ایک پوسٹ لگائی اسی طرح کہ تراویح پڑھانے والا اور یہ وہ پوسٹ کی ڈیٹ دیکھیے جا کے, انہوں نے لگائی 25 مارچ کو شام کو پوسٹ لگائی ہے. 25 مارچ کو صبح سحری کے وقت میں نے پوسٹ لگائی کہ میرے 4 لاکھ فالوورز ہو گئے, تھینک یو ویری مچ. اچھا, جب میرے 3 لاکھ ہوئے تھے تب بھی انہوں نے چیخیں ماری تھی. صبح میرے 4 لاکھ ہو رہے ہیں, شام کو وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ 3 سال پہلے سے فراڈ کیا. بھائی 4 لاکھ فالوورز سے تمہیں یاد آیا مسئلہ؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو جاؤ, کورٹس اوپن ہے, لا سوٹ فائل کرو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ سارا, اب میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ بھائی یہ آپ میرے ساتھ نہیں لڑ رہے, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا یا میرا پارٹنر تھا, اس کے فالوور مجھ سے زیادہ کیوں ہو گئے؟ او بھائی, میں نے فالوورس پکڑ کے تو نہیں لائے نا اپنے پاس, اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا نا. لوگوں کی محبت ہے, لوگ بات سنتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اللہ سب کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرنے والا ہے. میرے اندر بھی 100 کمیاں ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی بہت اچھا آدمی ہوں, ہر بندے کے اندر ہوتی ہے. لیکن اگر لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں, تو یہ صرف اللہ کا کرم ہے, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. تو آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اس بندے کو کیوں اتنی عزت دے دی. تو آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکلا. کیا آن لائن کام میں اسکیمنگ بھی ہوتی ہے, لوٹ مار ہوتی ہے؟ کیا از اٹ ٹرو؟ بہت سنا اسکیمز ہوتے ہیں, لوگ لٹا جاتے ہیں اور فیک ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے, اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے. پاکستان میں ایک, میں نام لیے بغیر بات کروں گا, ایک امپورٹڈ مینٹور ہے, لوگ نام سے پہچان جائیں گے امپورٹڈ. انہوں نے یہ کیا کہ ایک اپنا کیمپ لانچ کر دیا. ٹھیک ہے, کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں, کام سیکھیں اور دنوں میں آپ امیزون پہ امیر ہو جائیں گے. اب انہوں نے کیمپ لانچ کر دیا, لوگوں نے ان کے پاس داخلہ لینا شروع کر دیا. کووڈ کے اندر 1 سال میں ان کے پاس اپلیکیشنز آئی 1500 اسٹوڈنٹس, اور انہوں نے ایک بچے سے چارج کیا $1000 اس وقت. تو $1.5 ملین ایک سال میں, اس سال میں انہوں نے نکالا صرف اپنے کیمپ کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان سے. جو انہوں نے باقی کیٹیگریز بنائی تھی, کوئی اسپیشل یا کوئی ایگزیکٹو اور یہ وہ ایلیٹ وغیرہ, وہ علیحدہ ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی کامیاب ہو گیا اس میں. اب بہت سے لوگوں نے آئے, اپنے پیسے ڈالے, بہت ایکسپینسو کورس تھا, کیمپ لے لیا, پروڈکٹ لانچ کی, فیل ہو گئی. مسئلہ اس میں یہ ہوا کہ جن کی سکسیزفل ہوئی بھی نا, وہ بیچارے بھی ڈوب کے بعد میں. یہ میں آج پہلی دفعہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات بتا رہا ہوں, یہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ ان کے چلتے ہوئے بزنس کیوں تباہ ہو گئے. اچھا, پروڈکٹ چل پڑی, ان کی پروڈکٹ چل پڑی, سب کی تو نہیں لیکن جن کی چل پڑی. یہ گلاس ہے, اس کا چل پڑا, مہینے کی $80,000 $1,00,000 سیل ہونا شروع ہو گئی, $20,000 پروفٹ آنا شروع ہو گیا. 6 مہینے کے بعد سب ختم ہو گیا. ریزن پوچھے نا, ریزن بتائیں. یہ تو میں سن کے حیران ہو گئی ہوں. ریزن یہ ہوئی کہ وہ جو کمپنی ہے جو ان کی لانچز کر رہی ہے, اس کے پاس ان کا سارا ڈیٹا ہے کہ یہ چیز اتنے کی لی, اتنے کی بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا اس کی چل پڑی ہے, یہ بیک ڈور سے اپنی لانچ کر دو, اپنی دکان پہ بھی یہ چیز بیچنا شروع کر دو. اچھا, اور اس بندے کی اگر پی پی سی چل رہی ہے نا $1,000 کی, یعنی جو آپ اس پہ اسپانسر ایڈ چلا رہے ہیں, ہم چلا دیں گے 1200. آپ کے پاس انٹرنل سارا ڈیٹا ہے دوسرے کمپیٹیٹر کا. ٹھیک ہے, تو اس کو اندر سے خود ہی ڈاؤن کرنا شروع کر دیا اور اپنے کو بوسٹ کرنا شروع کر دیا. اب وہ پریشان ہو گئے. 6 مہینے بعد ان کو کہا گیا جی دیکھیں اور لوگ آ گئے. وہ جو لوگ آئے تھے وہ بیسیکلی خود تھے, انہوں نے بیک ڈور سے اپنے ڈفرینٹ کمپنیز سے ڈفرینٹ بندوں کے نام سے لانچز کر دیا. تو یہ بڑی زیادتی ہے. بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی پروڈکٹ 3-4 مہینے چلی, اس کے بعد ڈوب گئی. 4 لوگوں کی وہی پروڈکٹ آ گئی. تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس یہ ایتھیکلی ذمہ داری ہے. یعنی میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں کہتا ہوں جی یہ میرا کنٹینٹ ہے, آپ نے مجھے اس پہ کوئی کچھ پروڈیوس کر کے دینا ہے. آپ کہیں چلے ٹھیک ہے آپ کو تو بعد میں پروڈیوس کریں گے, کنٹینٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے, پہلے ہم خود پروڈیوس کر دیتے ہیں اس کو. دیٹس لائک اسٹیلنگ. میں ایک ریسرچ کروں اور میں ایک پبلیکیشن کمپنی کے پاس جاؤں کہ اس کو پبلش کر دیں. یعنی انہوں نے کیا یہ, انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے ٹرائی کی لوگوں کے پیسوں پہ
جب دیکھا کہ سکسیزفل ہو گئی ہے خود لے لیا. تو پھر خود لانچ کر دیا اس کو. یہ واقعی ایک ایکسٹریم لیول کا پہنچا ہوا فراڈ ہے. اور یہ ایک ایکسٹریم ہی ہے, انہوں نے یہ فراڈ کیا ہے پاکستان میں.